برکات کا فلسطینیوں کو متبادل رہائش گاہ دینے کا پلان دربدر کرنے کا منصوبہ ہے۔ برکات نومبر میں منتخب ہوئے۔ وہ سیاسی طور پر ایک آزاد رکن تھے، لیکن بیت المقدس کی یہودی اکثریت کے لیے ان کے جذبوں کی پختگی اور وفاداری کی وجہ سے انہیں اسرائیل کی نئی منتخب دائیں بازو حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی مکمل سرپرستی اور تائید حاصل تھی۔ اب فلسطینیوں کے مکانات کی انہدامی کارروائی کے لیے اسے عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ کسی کی تنقید کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے انہدامی منصوبے پر اسی رفتار سے عمل پیرا تھے۔ کہیں فلسطینیوں کے مزید گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، کہیں یہودیوں کی آبادکاری کے لیے مزید بستیاں بنائی جا رہی ہیں۔ دونوں کا مقصد ایک ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی جانب سے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ 1500 مکانات کی انہدامی کے احکامات زیر التوا ہیں۔ اگر ان احکامات پر عمل درآمد کیا جائے تو 9000 فلسطینی مزید بے گھر ہو جائیں گے۔ اسرائیل نے انہدامی کارروائیوں کو جائز ثابت کرنے کی بھونڈی دلیل یہ دی کہ یہ بغیر اجازت کے تعمیر کردہ ہیں، ان کو زمین دوز کر دیا جائے گا۔ اسرائیلیوں کے اس موقف پر فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا جواز اس لیے باقی نہیں رہتا کیونکہ اجازت ناموں کا حصول اور طریقہ کار انتہائی مشکل امر ہے، جو صرف اس لیے اتنا پیچیدہ یا مشکل رکھا گیا ہے کہ فلسطینی وہاں گھر تعمیر نہ کر سکیں۔ برکات کے ترجمان سٹیفن ملر کا کہنا تھا کہ نیا منصوبہ فلسطینیوں کی آبادی پر مشتمل علاقوں میں مزید مکانات کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بے شمار تعمیری اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ 2006 میں اور اس کے بعد 346 مکانات کی تعمیر کی اجازت دی گئی۔ میئر نے فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری کے متعلق کہا تھا کہ شہر بھر میں ناقص منصوبہ بندی کے تحت مکانات تعمیر ہوئے تھے، اس لیے ان کی غیر قانونی تعمیر اور قانون کو توڑنے پر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسرائیل میں انتہا پسند حکومت آ جانے کے بعد سے تو 2 ریاستی فارمولہ دم توڑ گیا، کیونکہ نو منتخب حکومت فلسطین کے تشخص پر تیار نہیں تھی۔ حالانکہ عالمی سطح پر اسرائیل پر دباؤ ہے کہ اسے 2 ریاستی فارمولہ تسلیم کرنا چاہیے۔ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ بینڈیکٹ نے بھی کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تصادم کا واحد حل 2 ریاستوں کی تشکیل ہے۔ تمام ذمہ دار اور صاحب شعور شخصیات کو مسئلے کے حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ دونوں طرف کے لوگ پرسکون زندگی گزار سکیں۔ پوپ نے اسرائیل کے دورے میں یہودیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، مگر انہوں نے 2 ریاستی فارمولے کی تائید کر کے فلسطینی مملکت کے قیام کی وکالت کی۔ مفتی اعظم فلسطین نے عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ بینڈیکٹ سے فلسطینی عوام پر اسرائیلی حملے بند کروانے کی اپیل کی۔ پوپ بینڈیکٹ کی مقبوضہ بیت المقدس آمد اور گنبد صخرہ کے دورے کے موقع پر مفتی اعظم محمد حسین نے کہا کہ عیسائی رہنما کو فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی جارحیت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی منتظر ہیں کہ پوپ بیت المقدس، غزہ اور مغربی کنارے میں رہنے والے باشندوں، ان کی املاک اور مقدس مقامات پر حملے بند کروانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ ویٹیکن کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ پوپ نے اپنی دعا میں لکھا ہے کہ اے اللہ، اس مقدس سرزمین پر مشرق وسطی اور پوری انسانیت پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 2 مملکتی حل کے کسی طور حق میں نہیں۔ موصوف کا موقف ہے کہ وہ فلسطینیوں کو بزور طاقت کچلنے کے قائل ہیں۔ ایسے میں فلسطینیوں کی جہادی تنظیموں کا خاتمہ بھی کر دینا ضروری ہے۔ وہ فلسطینیوں سے بات چیت پر تیار ہیں مگر غیر مشروط۔ ایسے میں امن یا 2 ریاستی مملکت کا فارمولہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب نئے آنے والے امریکی صدر اوباما سے یہ توقع ہرگز نہیں کی جا رہی تھی کہ وہ 2 ریاستی فارمولے پر نیتن یاہو یا اسرائیلی حکومت کو آمادہ کر لیں گے۔ نیتن یاہو اور انتہا پسند حکومت کے دام میں آ جانے کے بعد اوباما سے 2 ریاستی تجویز سے دستبرداری کا خدشہ بدرجہ عدم موجود تھا۔ توقع یہی ظاہر کی جا رہی تھی کہ اوباما جلد نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے یہودیوں سے جا ملیں گے اور اس حل کی بانسری بجاتے نظر آئیں گے جو کہ سازشی صہیونیوں نے تیار کیا ہے۔ در حقیقت جو مسئلے کا حل نہیں بلکہ بگاڑ ہے، کیونکہ اسرائیل اگر 2 ریاستی حل پر متفق ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل یعنی تنظیم تر اسرائیل کے خواب سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ عظیم اور وسیع تر اسرائیل کا منصوبہ صرف فلسطینی سرزمین تک محدود نہیں بلکہ وہ تو افریقہ سے لے کر بشمول خیبر و مدینہ منورہ پوری خلیج کو اپنی وسیع تر اسرائیل میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। अरब दुनिया चाहती है कि इसराइल फलस्तीन पर अपना गासिबाना कब्जा छोड़ दे, इसके बदले वो इसे तस्लीम करने को तैयार हैं। अमन की राह अरब हुकूमत ने कई साल पहले मुंतखब की। उन्होंने इसलिए ये रास्ता चुना कि इस झगड़े को हल किया जाए और 60 साल से जारी इस कशमकश को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने जमीन के बदले अमन और फिर अरब अमन इक़दामात भी पेश किए। सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला के इक़दामात को इसराइल ने ज़ाहिरन तो सराहा, मगर इस पर अमल दरामद के लिए आमादा ना हुआ, क्योंकि वो फ़लस्तीन की शनाख्त नहीं चाहता, इसका खात्मा चाहता है। इसके लिए वो फ़लस्तीनियों की बेदरेग जाने ले रहा है और उनके घरों को मुनहदिम करके वहां अपनी तामीरात कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कट्टर यहूदी हैं। सियोनियत की तमाम तर साजिशों के परवरदा नेतन्याहू के बारे में ये गुमान कि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं, एक मफरूज़ा या अफवाह से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। अलबत्ता इसका इम्कान इसराइली वज़ीर आज़म एहूद बाराक के बयान के बाद पैदा हुआ, जो उन्होंने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ओबामा के साथ मुलाकात से कबल दिया। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि अगले 3 साल में ये इलाकाई मुआहिदा हो सकता है। इलाकाई मुआहिदे की बात को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की रजामंदी से महमूल करना खुशफहमी या गलतफहमी के सिवा और कुछ नहीं, जबकि वज़ीर दिफा का बयान भी इसकी तौसीक करता है। उन्होंने इसराइली टीवी पर खिताब करते हुए कहा कि हम इस अमल में शामिल होने के लिए तैयार हैं जिसके तहत एक इलाकाई मुआहिदा मुमकिन हो, जहां तमाम लोग अमन के साथ एक दूसरे के पड़ोस में रहते हों। नेतन्याहू अभी तक 2 रियासतों के हल पर बात करने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना था कि वो नई सोच चाहते हैं। नई सोच की बात करने वाले नेतन्याहू की नई सोच है क्या? ये कि यहूदी आबादी को वुसअत दी जाए और फ़लस्तीनियों को जबरन बेदखल कर दिया जाए, और बेदखली का ये खेल इस दीदा दलेरी से खेला जाए कि दुनिया को यही पता चले कि बैतुल मक़दिस को खूबसूरत सियाहती मरकज़ में बदलने की तैयारियां हो रही हैं और फ़लस्तीनी रियासत को अलग तशख़्ख़ुस देने की। हालांकि वो अलग तशख़्ख़ुस है क्या? ये कि फ़लस्तीनी बज़ाहिर तो आज़ाद हो, मगर दर हकीकत इसराइल के ज़ेरे नगी और मातहत हो। अपना ओहदा संभालने के बाद मिस्र और उर्दन का दौरा करने वाले नेतन्याहू को अच्छी तरह पता था कि अमरीका, मिस्र और उर्दन 2 आज़ाद रियासतों के हल की हिमायत करते हैं। दर हकीकत नेतन्याहू के दौरे का मकसद इन ममालिक को इस तरह से अपने दाम में लेना था कि वो फ़लस्तीनी ममलकत की तश्कील के मामले से दस्तबरदार हो जाएं और इसराइल के सामने हथियार डाल दें। मगर अपनी कोशिशों की बाराबरी नजर न आते हुए अब नेतन्याहू इंतजामिया ने एक और चाल सोच ली, और वो ये कि फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील के मुतालबे को पसे पुश्त डाल दिया जाए और इसकी बजाय इलाकाई अमन मुआहिदे का शोचा छोड़ दिया जाए। एहूद बाराक का कहना था कि इसराइल और फ़लस्तीन और इसके पड़ोसी ममालिक के दरमियान इस तरह का मुआहिदा 3 साल के अंदर मुमकिन है और मजीद 5 साल इस पर अमल दरामद के लिए चाहिए। इसराइली वज़ीर ट्रांसपोर्ट यसराइल कायनर का कहना था कि वज़ीर आज़म इसराइल की सरहदों पर एक मुसल्लह फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत करेंगे, जो इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा है। इसराइल को अपनी सलामती का तो बहुत ज़्यादा ख्याल है, जबकि ऐन रियासतों के वस्त में इसराइली ममलकत का वजूद, और वो भी जदीद तरीन असलहे, हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस अरब ममालिक के लिए शदीद ख़तरे का बाइस है। अमरीका ही है जिसने यहूदियों को अरबों के सर पर लासवार किया और इसे एटमी क़ुव्वत बना दिया। अब इन्हीं एटमी हथियारों के बलबूते पर वो अरबों को ललकारता है और फ़लस्तीनी ममलकत के बखिए उधेड़ने को तैयार है। अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात भी बहुत मजबूत हैं, मगर अमरीका पर फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील और अमन समझौते के सिलसिले में दबाव भी है। यही दबाव है जो कि नेतन्याहू ओबामा के साथ चलते हुए महसूस कर रहे थे। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान नेतन्याहू का मंशूर ही इस पर मबनी था कि फ़लस्तीनी रियासत को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू न सिर्फ इंतखाबात के दौरान फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील के मंसूबे की मुखालफत करते रहे, बल्कि वो गजा में हमास इंतजामिया के खिलाफ भी बोलते रहे। फ़लस्तीनी रियासत के जायज़ मुतालबे को तस्लीम न करके इसराइल अपने लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर रहा, मगर बज़ौर ताकत फ़लस्तीनी जज्बे को कुचलने वाले इसराइली अपने हक में यही बेहतर समझते हैं कि उन्हें क़ुर्ब जवार में फ़लस्तीनियों का वजूद भी नजर न आए। मशरिक़ वुस्ता में शाह अब्दुल्ला का अमन फार्मूला इसराइल के लिए भी घाटे का सौदा नहीं था, अगर इसराइल इस पर गौर करता और इसे तस्लीम कर लेता। अरब ममालिक ने अमन फार्मूले के लिए इसराइल को एक वक्त दे रखा है, मगर इसराइल की तरफ से अमन मंसूबे को ना मानने की सूरत में
یہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ شاہ عبداللہ نے اس کے لیے اسرائیل کو خبردار بھی کیا کہ امن معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں اگلے 12 سے 18 مہینوں میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ برطانوی اخبار ٹائمز نے انکشاف کیا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے جس اہم منصوبے پر کام کر رہا ہے، اس کی تیاری میں وہ امریکہ کی مدد کر رہے ہیں۔ اس منصوبے میں شام اور لبنان کے ساتھ اسرائیل کے تنازع کو حل کرنے کی تجاویز بھی شامل تھیں۔ شاہ عبداللہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ تمام نظریں واشنگٹن کی جانب ہیں، اور اگر واضح حل سامنے نہ آیا تو سب کو یہی محسوس ہوگا کہ ایک اور امریکی حکومت ہے جو ہمیں مایوس کرے گی، اور دنیائے عرب میں صدر اوباما کی جو اچھی ساکھ بنی ہے وہ راتوں رات ختم ہو جائے گی۔ عرب ممالک، خاص کر سعودی عرب، امریکہ کے ساتھ جو امن فارمولہ لے کر چلا، اس میں صرف فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی بات نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ اسرائیل کے ساتھ شام اور لبنان کے مذاکرات کی بات بھی کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ میں بھی مشرق وسطیٰ پر بحث و مباحثہ چھڑا۔ عرب ممالک کی طرف سے اس منصوبے میں اسرائیل کو کافی رعایتیں شامل ہیں، جن میں عرب ممالک میں ویزے کی پیشکش، اسرائیل کی فوجی ایئر لائن کو عرب علاقوں سے گزرنے کی اجازت کی پیشکش، اور آگے چل کر OIC کے تمام رکن ملکوں کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بھی شامل کرنے پر غور کیا جا رہا تھا۔ اسرائیل اگر ان رعایتوں کو اپنے لیے مثبت تسلیم کر لے تو ان پر حوصلہ افزا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنی بستیوں کی تعمیر کو روک دے، اور عرب ممالک کا مطالبہ مانتے ہوئے ان علاقوں کو خالی کر دے جس پر اس نے 1967 میں قبضہ کیا تھا۔ امریکہ اور یورپ کی جانب سے اسرائیل پر پڑنے والے دباؤ نے نیتن یاہو کو کچھ تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اسرائیل نے اس تنقید کو برا مانتے ہوئے یورپ کو تنبیہ کی کہ وہ بنجامن نیتن یاہو کی حکومت پر تنقید کرنے سے باز رہیں، ورنہ ان کو مستقبل میں مشرق وسطیٰ امن مذاکرات سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ یورپ فلسطین کے مسئلے پر اس پر دباؤ ڈالے یا اسے کسی بھی حل کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرے۔ یورپی اتحاد کے کمشنر پریرو والڈرنر نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات کا پختہ وعدہ کرنا چاہیے۔ یورپ کے اس انتباہ کا اسرائیل نے بہت برا منایا۔ خاص طور پر یورپ کا یہ بیان اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے نئے وزیر خارجہ ایوگڈور لیبرمین کے یورپ کے پہلے دورے سے قبل سامنے آیا۔ اسرائیل کے دفتر خارجہ کے ترجمان رفی براک نے باقاعدہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یورپ سے اسرائیل پر تنقید کا سلسلہ جاری رہا تو وہ مشرق وسطیٰ میں سفارتکاری کا حصہ نہیں ہوگا۔ رفی براک نے کہا کہ اسرائیل یورپی یونین کو پارٹنر بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سنجیدہ اور دانشمندانہ مذاکرات کیے جائیں، نہ کہ عمومی رائے ظاہر کی جائے۔ علاوہ ازیں انہوں نے یورپ کو متنبہ کیا کہ اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو علاقے میں یورپ کے اثر و رسوخ کو نقصان پہنچے گا۔ اسرائیل اگر علاقائی سمجھوتے یا پھر امن معاہدے پر رضامند ہوتا تو وہ مغربی کنارے میں یہودی نوآبادیاتی توسیعی منصوبہ لے کر نہ چلتا۔ یہودی نوآبادیاتی توسیعی منصوبے کی عالمی مخالفت کے باوجود بھی اسرائیل اسے لے کر چلنے میں مصر تھا۔ ایک طرف مزید یہودی بستیاں تعمیر کی جا رہی تھیں، دوسری طرف تل ابیب ایک خفیہ منصوبے کے تحت بیت المقدس کو مکمل اپنے تصرف میں لینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت وہ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں فلسطینیوں کے گھر مسمار کر کے وہاں سیاحتی مرکز تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے قدیم عمارات کو ڈھا کر نیا شہر آباد کیا جائے گا، جس کا مقام تو وہی مخصوص ہوگا مگر حیت بدل دی جائے گی۔ تل ابیب 4 دہائیوں سے بیت المقدس پر قابض ہے اور اسے اپنا اٹل، ناقابل تقسیم اور ابدی دارالحکومت قرار دیتا ہے۔ یورپ نے بھی، پوپ نے بھی دورہ اسرائیل میں کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے جاری تصادم کا واحد حل 2 ریاستوں کی تشکیل ہے۔ امن و سکون سے زندگی بسر کرنے کے لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسرائیل اپنے عظیم تر یعنی گریٹر اسرائیل کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اس لیے وہ اپنے موقف سے کیسے دستبردار ہو سکتا ہے جبکہ اس کے ارادے بڑے ہی اونچے ہیں۔ اس کا منصوبہ صرف فلسطینی سرزمین تک محدود نہیں بلکہ اس سے بہت آگے کا ہے، جس میں افریقہ سے لے کر بشمول خیبر و مدینہ پوری خلیج کو اپنے وسیع تر یعنی گریٹر اسرائیل میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیل کی ان تمام بین الاقوامی قراردادوں کی پامالی کھلا اور واضح اظہار ہے کہ وہ ان قراردادوں کا قطعاً احترام نہیں کرتا اور وہ ان کے خلاف عمل پیرا رہے گا۔ اسرائیل کی مقبوضہ عرب سرزمین کے مقامات مقدسہ کی دست درازی دراصل فلسطینی علاقوں کو یہودی رنگ میں رنگنے کی کوشش ہے۔ اسرائیلی قبضے کی وجہ سے بیت اللحم شہر کی ترقی رک چکی ہے اور اس کی اقتصادیات کو جان بوجھ کر معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ کھلی حقیقتیں اس بات کا واضح اظہار ہیں کہ اسرائیل اس شہر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہے اور وہ پوری تندہی سے اس پر عمل پیرا ہے۔
بیت اللحم کی صرف 13% زمین ایسی بچی ہے جسے کہ فلسطینیوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، باقی 87% زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ شہر کی ترقی رک چکی ہے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ مغربی کنارے اور اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں کالونیوں کی تعمیر اور نسل پرستانہ فاصل دیوار کے قیام نے شہری ترقی کو نہ صرف متاثر کیا ہے بلکہ اس کی اقتصادیات کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ بیت اللحم کے باشندوں کا عرصہ حیات تنگ ہو گیا ہے اور اس کا زمینی رقبہ سکڑ کر رہ گیا ہے۔ برطانوی روزنامے گارڈین نے اسرائیل کی ان کارروائیوں کو ناجائز قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ حد فاصل دیوار کے بقیہ حصے کی تعمیر روک دینے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں اور اسے مجبور کریں کہ وہ اسے وسعت دینے یعنی کالونیاں بسانے کی کارروائیاں بند کرے۔ مظالم کی حد اور کیا ہوگی کہ فلسطینیوں کو ان کے اپنے ہی ملک میں غلاموں کی طرح زندگی بسر کرنا پڑ رہی ہے۔ پوپ کو بیت المقدس اور بیت اللحم شہر کے باشندوں کی زندگیوں کی بے بسی کا نظارہ کرنا چاہیے تھا۔ بیت اللحم کے سینکڑوں ہزاروں لوگ چیک پوائنٹ عملے کی جانب سے اجازت ملنے کے منتظر رہتے ہیں۔ حماس اسرائیل کو کھٹکتا ہے جبکہ الفتح کے ساتھ اس کے گہرے روابط ہیں۔ اسرائیل الفتح کو خود سے نتھی کر لینے کے لیے مختلف لقمے بھی دیتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل محمود عباس کے صاحبزادے کو تعمیراتی کاموں کے ٹھیکے دیتا رہتا ہے جس سے ان کی زبان اور دماغ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا اور ان کے دین شاعر کی بے حرمتی کرنا یہودیوں کا آج سے نہیں زمانہ دراز سے وتیرہ رہا ہے۔ یہی کوشش عیسائیوں کی رہی ہے کہ اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ دیا جائے اور مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیا جائے۔ فلسطینیوں پہ بیجا مظالم، مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کرنے اور فلسطینی شہروں کی حیت بدلنے کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ ان تمام کارستانیوں کا مقصد ایک عظیم تر اسرائیل کا قیام ہے۔ اس مقصد کے لیے صہیونی طاقتیں ہر ظلم کرنے کو تیار ہیں اور اس کا عملی مظاہرہ بھی وہ کرتی رہتی ہیں۔ یہودی اور عیسائی اپنے مذہب کے خلاف تو کچھ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے، جبکہ مسلمان اور اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی ان کا روز کا معمول بن چکا ہے۔ نیتن یاہو سے یہ توقع کہ وہ فلسطینی ریاست کی تشکیل پر رضامند ہو جائیں گے دیوانے کے خواب سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ نیتن یاہو اور لائبرمین کٹر سے ہونی ہیں اور ان کی پالیسیاں فلسطین کے لیے تباہ کن ہیں۔ دونوں علیحدہ فلسطینی مملکت کے قیام کے مخالف ہیں۔ نیتن یاہو نے انتخابات میں نعرہ ہی اس بات کا لگایا تھا کہ غرب اردن سے یہودی آبادی ختم نہیں ہوگی اور بیت المقدس مکمل طور پر اسرائیل کا حصہ اور دارالحکومت رہے گا۔ اسرائیل فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کی بجائے عالمی برادری کو ایران میں الجھا دینا چاہتا ہے۔ وہ عربوں کو ایران سے بار بار ڈرا دھمکا رہا تھا اور انہیں یہ باور کروا رہا تھا کہ فلسطین کے مسئلے پر عرب ممالک کو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے اور بجائے فلسطینی ریاست کے اپنی توجہ ایران پر مرکوز کر لینی چاہیے، کیونکہ ان کے لیے حقیقی خطرہ ایران ہے۔ ایران عربوں اور اسرائیل کا مشترکہ دشمن ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ یہودی اور عرب دنیا ایران کو مشترکہ خطرہ سمجھتے ہیں۔ امریکی فکر ساز ادارے آئپل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلی بار عرب اور اسرائیل کسی معاملے پر ایک دوسرے سے اتفاق کر رہے ہیں۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت دینا اسرائیل اور عرب کے لیے خطرہ ہے۔ نیتن یاہو نے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں سے دوبارہ مذاکرات شروع کر دے۔ نیتن یاہو نے فلسطینی مذاکرات میں فلسطینی مملکت کے لیے الگ ملک کا ذکر نہیں کیا، جبکہ انہوں نے سہ رخی حکمت عملی پر زور دیا۔ سیاسی معاملات پر گفتگو فلسطینیوں کی معیشت اور سیکیورٹی فورسز کو مضبوط بنانا شامل ہے۔ نیتن یاہو فلسطینی مملکت کی تشکیل کی بات نہیں بلکہ علاقائی سمجھوتے کی بات اور سہ رخی معاملات کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے مسلم دنیا کو اسے خوش تعبیری سے موسوم کرنے کی بجائے مل جل کر اسرائیل کے خلاف مؤثر حکمت عملی بنانی چاہیے۔ حماس اور الفتح میں مشترکہ سیکیورٹی فورس کے قیام پر مذاکرات کا سلسلہ کافی دیر سے چل رہا تھا، مگر اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا تھا۔ لیکن آخرکار دونوں تنظیمیں مشترکہ سیکیورٹی فورس کے قیام پر رضامند ہو گئی ہیں۔ فلسطین کی دونوں بڑی تنظیموں حماس اور الفتح نے جنوری 2010 تک مشترکہ سیکیورٹی فورس کے قیام پر اتفاق کیا، جبکہ مصر نے دونوں فریقوں میں معاہدے کی صورت میں غزہ بارڈر کھولنے پر بھی رضامندی ظاہر کی۔ اس معاہدے کے بارے میں الفتح کے سینئر رہنما نبیل شاہ نے خبر رساں ادارے کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی سیکیورٹی کے لیے مشترکہ فورس کے قیام کے معاہدے پر اصولی اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ فورس اگلے سال 5 جنوری تک قائم کی جائے گی، جبکہ 5 جنوری کو فلسطینی عوام الیکشن کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ مصری انٹیلیجنس کے سربراہ عمر سلیمان نے جو ان دنوں گروپوں میں ثالثی کروا رہے تھے،
دونوں فریقوں کو یقین دلایا کہ اگر وہ مفاہمت پر راضی ہو گئے تو مصر غزہ سرحد کھول دے گا۔